اچھا، آپ نے مارکیٹنگ کی اتنے سال خود بھی، اور ظاہر ہے ابھی بھی آپ جو بزنس کر رہے ہیں اس میں مارکیٹنگ کا بہت مین کردار ہے. مارکیٹنگ کے چند ایک دو اصول بتائیں ان نئے بچوں کے لیے جو مارکیٹنگ کی فیلڈ میں اسٹرگل کر رہے ہیں. دیکھیے جی، مارکیٹ میں یہ ہے کہ جب آپ مارکیٹ کرتے ہیں نا، مارکیٹ کو اپنے اصول کے مطابق چلائیں. ایسے لیبر انہوں نے مجھے ایک بائک دی، انہوں نے کہا جی آپ نے بس فیکٹری کا جو سامان ہے وہ لے کے آنا ہے. یعنی پرچیزر ہے جی، پرچیزر میں ادھر گیا. ٹھیک ہے. وہاں میری سیلری جو تھی نا زندگی کی پہلی 300 روپیہ تھی. السلام علیکم ویورز، اقبال پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن اقبال، اور آج ہمارے مہمان ہیں نعیم آصف، الیکٹریکل انڈسٹری کے CEO نعیم آصف صاحب. ہم ان کے بے حد مشکور ہیں کہ انہوں نے آج ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور آج ان کی زندگی کے کچھ تاریخ اور کچھ روشن پہلوؤں پہ بات ہوگی اور ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے ہم ویلکم کریں گے نعیم آصف صاحب کو. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، شکریہ بہت بہت. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ نے اپنے وقت دیا. تو نعیم صاحب، سب سے پہلے بات کریں گے آپ کی کچھ اچیومنٹس کی. یعنی آپ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں جی. اور خرادہ بازار کے آپ صدر بھی ہیں جی. اور ماشاءاللہ صدارتی ایوارڈ یافتہ شخصیت ہیں آپ. اور یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے مہمان، اللہ نے آپ کو ہمارا مہمان بنایا اور ہمیں یہ شرف بخشا. مزید کچھ اپنے بارے میں بتائیں. میں اپنے بارے میں یہی بتاؤں گا جی، میری لائف مسلسل جدوجہد محنت سے بھرپور ہے. جو میں نے اپنا وقت سٹارٹ کیا ہے. جی جی. تو سب سے پہلے یہی ہے جی، کچھ معاملات ہوتے ہیں والدین کی طرف سے. ہمارے والد ایک مزدور تھے. اچھا. اور دو بھائی تھے مجھ سے بڑے جو تھے، دونوں آؤٹ آف کنٹری تھے، دبئی میں کام کرتے تھے. تو بہرحال ان کا ایک اپنا زندگی کا وقت گزرا ہے، لیکن مجھے یہاں پہ جو زندگی ملی تھی وہ بہت ٹف ملی تھی. جس ماحول میں بھی میرے والد صاحب حیات تھے اس وقت 81 میں، میں اسی بازار میں جس کا اس وقت میں پریزیڈنٹ ہوں، یہاں پہ میں ایک ملازم کی حیثیت سے وہاں آیا تھا. زبردست. اور وہیں سے اسٹرگل میری شروع ہوئی تھی. 84 میں مجھے اللہ نے موقع دیا اپنی شاپ، وہ بھی ایک مارکیٹ کے اندر. وہیں سے میرا سٹارٹ ہے بزنس کا، اور وہیں سے محنت کی ہے. صبح سے شام تک میرے والد صاحب میرے ساتھ تھے، بھائی دونوں باہر تھے. وقت گزرتا رہا اور اللہ نے اس میں کامیابی دیتا گیا، اور اس میں مجھے موقع ملا مین بازار، خرادہ والے بازار میں ایک شاپ کا. وہ میں نے بالکل فیصلہ کیا کہ میں نے وہ شاپ کرائے پہ لینی ہے، وہ میں نے لی. وہیں سے میرا عروج شروع ہوا. میں نے جتنی بھی اسٹرگل کر سکتا تھا میں نے کی. اس سے پہلے تھوڑا آپ کے عروج کی بات کی جائے، پیک ٹائم کی، اس سے پہلے کچھ تھوڑا ہمیں اپنے ارلی ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں، اور جو ارلی اسٹرگلنگ پیریڈ تھا کہ زندگی میں آپ نے تعلیم کیا حاصل کی اور کہاں سے حاصل کی، اور زندگی کی پہلی نوکری اور پہلی تنخواہ، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. اس میں یہ ہے کہ میں نے تعلیم حاصل کی AD ماڈل اسکول سے سٹارٹ کیا. میرے بھائی وہاں پہ ٹیچر تھے، اور وہ تقریباً 6 ماہ کے بعد موو ہو گئے محبوب عالم اسکول، اور مجھے بھی وہیں پہ شفٹ ہونا پڑا. تو بس وہیں سے تعلیم میری سٹارٹ ہوئی ہے. اس سے پہلے میں قرآن مجید حفظ کر رہا تھا. اچھا. بس وہ بھی ایک ٹائم گزرا. یعنی آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن؟ نہیں، حافظ قرآن تو نہیں میں مکمل کر سکا. اچھا. لیکن کافی کچھ ذہن نشین بھی ہے، اور اس وقت بھی 10 پارے میں نے حفظ کیے تھے، اور زیادہ کمپلیٹ نہیں میں کر سکا. تو اس کے بعد بس تعلیم 7ویں سے شروع کی ہے، اور
مجھے یاد ہے آج بھی، میرے وہاں پہ ٹیچر ہوا کرتے تھے. 7ویں میں گیا تھا، 8ویں میں موو ہوا. وہاں پہ ہمارے ایک ٹیچر تھے، نور احمد صاحب. اچھا. یار میں جتنی تعریف کروں ان کی بہت کم ہے. ماشاء اللہ. انگلش اور ریاضی جو سب سے مشکل سبجیکٹ تھے نا، جی جی. اس میں مجھے اتنی آسانی میں نے محسوس کی ہے، جبکہ میں نے پیچھے کچھ نہیں پڑھا تھا. اس کے باوجود جب بھی کوئی یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، یہ جب ہم سے لیے جاتے تھے نا، یہ تقریباً 78 کی بات ہے جو میں کر رہا ہوں آپ کے، 77 کی، 78 کی بات، 90. اچھا، تو مجھے یاد ہے کہ ہم چند لڑکے، جس میں تھا، ایک مسلم نام کا لڑکا تھا، اور ایک سلیم، وہ آج بھی بزنس کر رہے ہیں. ملک امین صاحب ہیں، چیمبر کے وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں. ان کا بھائی سلیم. یہ تقریباً 3-4 لوگ تھے جن میں کبھی میں سب سے پہلے کھڑا ہو جاتا تھا، مطلب ہے وہ کمپلیٹ کر کے، اور کبھی ان میں سے کوئی سٹینڈ کر جاتا تھا. لیکن الحمدللہ ہم نے یہ 10ویں تک، 8ویں سے ہم موو 9th میں. 9th کے بعد ہمیں ایک استاد ملے، بشیر صاحب. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں تعلیم حاصل ہوئی 8ویں میں، وہی ہمیں بشیر صاحب سے ملی ہے. بہت پیار بھی ملا، اور ان کے سمجھانے کا، پڑھانے کا طریقہ ہمیں اتنا پسند تھا کہ ہمیں انہیں کچھ کہنا نہیں پڑتا تھا، اور ہم زبردست طریقے سے پڑھ لکھ جاتے. دیکھ رہے زندگی میں اتنے لوگ آتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں، لیکن ٹیچر ایک ایسا شعبہ ہے کہ وہ لوگ بچپن میں بچوں کے ذہن پہ اپنی ایک چھاپ چھوڑ جاتے ہیں نا. تو بالکل. تو دیکھیں آپ آج بھی ان ٹیچرز کے نام لے کے ان کو دعائیں دے رہے ہیں. جی جی بالکل، کیوں نہیں جی. اور میں سمجھتا ہوں زندگی میں، مجھے یاد ہے مجھے اردو میں اتنا نہیں لکھنا آتا تھا جتنا میں آسانی سے انگلش میں لکھ لیتا تھا. ہاں، اس دور میں کیوں؟ صرف ان کی وجہ سے، ٹیچروں کی وجہ سے، اور تو کوئی بات نہیں ہے. تو باقی لائف اسی طرح گزرتی گئی، تو میرے اوپر کوئی ذمہ داری ایک پڑ گئی، تو مجھے تعلیم کو خیرآباد کرنا پڑا. آپ بھائیوں میں چھوٹے تھے؟ میں سب سے چھوٹا ہوں. کتنے بہن بھائی تھے آپ لوگ؟ میرے ماشاءاللہ 2 بھائی تھے بڑے مجھ سے، اور 3 بہنیں تھیں. ایک میری اس سے چھوٹی سسٹر ہے، مجھ سے چھوٹی جو ہے. ہم 4 بہنیں اور 3 بھائی تھے. یعنی گھر میں جو لاڈلے تھے وہ چھوٹے ہی ہوتے ہیں اکثر. تو وہ لاڈلے کہہ سکتے ہیں، لیکن لاڈلا پن ہماری طرف آئے نہیں شاید. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میری عمر 19 سال تھی. جی جی. اس وقت 18-19 سال تھی. تو مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نے بھی باہر جانا ہے، دبئی. اس کے لیے انہوں نے مجھے، اس وقت ریڈیو اور ٹیپ کا کام ہوا کرتا تھا، ریپیئرنگ کا. کیونکہ ٹیپ کا ہیڈ ہوتا ہے نا، اس کے اوپر وہ گند ٹیپ کی وجہ سے چلتا تھا، اور وہ یہ مین فالٹ ہوتا تھا اس میں، ہیڈ کلیننگ کا. آپ ایک خادم حسین تھے جن کی شاپ تھی بھگوان پورے میں. ٹھیک ہے. تو وہاں سے میں نے ریڈیو ٹیپ کا کام سیکھا اس وقت، کیونکہ اس وقت عروج تھا ان چیزوں پہ. اس کے سی ڈی وغیرہ یہ چیزوں کا تو رواج ہی نہیں تھا نا. یعنی آپ نے زندگی میں جو پہلا کام سیکھا وہ ہیڈ کلیننگ کا تھا؟ ہیڈ کلیننگ کا سیکھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ فریج کا کام بھی سیکھیں، اے سی اور فریج کا. اور یہ ساری جو سیکھنے کا ٹائم تھا اس دوران ظاہر ہے کوئی سیلری تو دیتے نہیں تھے لوگ؟ ڈیفینیٹلی نہیں. وہ شاگردی تھی، مفت گرتی تھی مفت کی. ٹھیک ہے. تو زندگی میں پہلی سب سے کمائی کون سی تھی آپ؟ وہ میرے ماموں کا کارخانہ تھا جہاں پہ میں فرسٹ ٹائم گیا تھا ایز اے لیبر. انہوں نے مجھے ایک بائک دی، انہوں نے کہا جی آپ نے بس فیکٹری کا جو سامان ہے وہ لے کے آنا ہے. یعنی پرچیزر ہے جی. پرچیزر میں ادھر گیا. ٹھیک ہے. وہاں میری سیلری جو تھی نا زندگی کی پہلی 300 روپیہ تھی. اور پر منتھ 300 روپیہ ملا 3 مہینے بعد؟ ہاں جی. وہ فیلنگ کیسی تھی؟ وہ فیلنگ تو اتنی زیادہ میں تو نہیں سمجھتا تھا، لیکن مجھے
صرف گھر کا فکر تھا کہ یار میرے گھر میں جو معاملات بہتر ہونے چاہیے. اچھا تو ظاہر ہے یہ چیزیں ہم نے اپنے پاس تو رکھنی نہیں ہوتی تھی. عمر میں اس وقت بہت سارے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور سے اس دور میں بہت فرق ہے، بہت زیادہ. مجھے یاد ہے میرے بھائی، بڑے بھائی تھے، ہم چند دوست بھی تھے، ان میں چند دوست میرے سگریٹ پیتے تھے. میں شکر اللہ کا کہ مجھے کوئی ایسی اللہ نے کوئی چیز نہیں لگائی، نہ میں پان کھاتا ہوں، نہ میں سگریٹ پیتا ہوں، نہ میں آج کل تو بوتل اور یہ چیزیں بھی چھوڑ چکا ہوں. اور فٹنس کا راز ہے نا یہ. فٹنس کا کہہ سکتے ہیں آپ. میں سمجھتا ہوں کہ قدرت نے جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں نا، ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اگر اس سے ہٹ کے چلیں گے تو نقصان ہی نقصان ہے، زندگی میں فائدہ نہیں ہو سکتا. فائدہ نہیں ہو سکتا. ویری گڈ. تو اس کے بعد آپ نے اپنے کام کی بنیاد کیسے رکھی، یعنی وہ کس جاب کے بعد اپنے کام کی طرف کیسے کنورٹ ہو گیا؟ ماموں نے ایک دکان ڈالی تھی گوندرا والے روڈ پہ، میری ڈیوٹی وہاں پہ لگ گئی. اچھا. پرچیزز انہوں نے کہا جی یہاں کوئی اور لڑکا کر لے گا، آپ نے دکان. وہ لاہور سے مال لاتے تھے لیکن ادھر کام نہیں تھا. وہ خرادہ والے بازار میں ایک دکان تھی، چناب انجن والے تھے جوید صاحب، ان سے وہ کام کرتے تھے. وہ چونکہ ان کا کام اتنا وہ خود بھی مطمئن نہیں تھے، تو انہوں نے ماموں سے بولا کہ یار آپ ادھر دکان پہ نہ میرے ساتھ پارٹنر ہو جائیں. اچھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب پارٹنر بنے تو وہی جو سامان ہم گوندرا والے روڈ پہ رکھ کے سیل کرتے تھے نا، وہی میری ڈیوٹی خرادہ والے بازار میں لگ گئی. انہوں نے کہا جی آپ وہاں پہ شفٹ ہو جائیں. بازار میں انٹری ایسے ہوئی میری اس طرح بازار میں 1981 میں میری وہاں پہ انٹری ہوئی تھی، اور وہاں سے میں نے سٹارٹ لیا. سٹارٹ لینے کے بعد مجھے یاد ہے میری 500 روپے سیلری ادھر ہوئی. اچھا. اور اس کے بعد میں نے میرے خیال میں نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا ہے، مجھے جو بھی کام ملا ہے نا میں نے کیا ہے. مطلب ایک کسٹمر ہے، وہ کہہ رہا ہے یار کمپریسر اور موٹر لگا کے اس کے بیلٹ لائننگ کر کے میں خود ہی سوراخ کرنے، خود ہی سارا کچھ کرنا کر کے کرتا تھا. میرے ساتھ ایک حسین علی شاہ تھے، وہ بھی میرے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے. بڑا اچھا وقت گزرا ہے میرا ان کے ساتھ. ڈرل مشین ہے، ورما مشین ہوتی ہے، اس کے پیچھے موٹر لگانا، اوپر بیلٹ لگانا، یہ سارے کام میں نے اپنے ہاتھ سے کیے ہوئے ہیں. کام کا تجربہ بھی ہے، کر بھی سکتا ہوں اور کر بھی رہا ہوں. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے وہ جو 81 سے 84 تک میں نے وہاں پہ کام کیا ہے نا، اس نے آپ کی زندگی بدلی ہے. اس سے مجھے ایک تو حوصلہ بہت ملا، دوسرا یہ ہے کہ میں نے اپنی اسٹرگل میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. وہ دیکھیں نا، اگر جب بندہ مارکیٹ میں آ جاتا ہے نا، چاہے وہ کسی بھی لیبر میں آئے یا پرچیزر، وہ کنویں والا اور سمندر والا حساب ہے نا، کہ آپ جب مارکیٹ میں آ گئے تو آپ نے وہ چیزیں دیکھ لی کہ مارکیٹ کیسے رن کر رہی ہے، کیا ڈیمانڈ ہے، کیا سپلائی ہے، کیسے یہاں پہ آپ اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا کہ وہ آپ کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ کہہ سکتے ہیں اس ڈیوریشن کو. جی بالکل ایسے ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ماموں نے ایک کچھ ٹائم کے لیے نا وہ جو پروفٹ تھا نا وہ کم تھوڑا سا ہونا شروع ہو گیا. تو ماموں نے مجھے بولا کہ آپ مہربانی کریں، آپ ایسے کریں کہ آپ تیسرے پارٹنر بن جائیں، یعنی سیلری ختم کر کے آپ مطلب ہے سیلری سے آپ پارٹنر بن جائیں. ٹھیک ہے. اچھا کچھ دیر گزری، 3-4 ماہ گزرے، مجھے 500 بھی نہیں آتا تھا. اس وقت بہت تھے پیسے، ظاہر 81 اور 82 میں سمجھتا ہوں بہت پیسے تھے یہ بلے. لیکن اس کے بعد ہوا ایسے کہ کافی زیادہ پروفٹ ہونا شروع ہو گیا. جب آپ پارٹنرشپ جب کی آپ نے، اس کے بعد بزنس چلا. بزنس تو ظاہر ہے چلتا پہلے بھی تھا. جب سیزن آتا ہے تو قدرتی طور پہ ہمارے بزنس میں یہی ہے کہ جب ہمارا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے نا، موٹر پمپ کا کام ہے ایکچول 3 مہینے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 7ویں مہینے تک یہ تقریباً کنٹینیو رہتا ہے. اس میں پروفٹ زیادہ ہونے لگا تو ماموں کہنے لگے یار نہیں آپ سیلری میں آ جاؤ، یہ درست نہیں ہے، آپ بہت پیسے لے کے جا رہے ہو. میں نے کہا یار ایسے نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر مجھے کوئی بات کرے تو میں سن لوں، اس طرح نہیں ہوگا. اس وجہ سے مجھے اپنی شاپ ایک مارکیٹ میں لے کے جانی پڑی مجھے. یعنی اس سے بریک اپ ہو گیا. ہاں جی، وہ وہاں پہ مجھے چھوڑنا پڑا.
وہاں پہ میں موو ہوا، ادھر رحیم کری مارکیٹ تھی وہاں پہ، تو وہیں پہ ایسا ہوا کہ بس اس مارکیٹ میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب امیر ترین لوگ تھے. میں باہر مال لگاتا تھا، ادھر کوئی بھی نہیں لگاتا تھا. باہر رکھنا اور شام کو اندر رکھنا میرے لیے ایک محنت تھی جو میں کر رہا تھا. بس وہیں سے میرا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا. مارکیٹ میں جانا تو میں نے شروع نہیں کیا تھا، لیکن وہیں پہ کام میرا سٹارٹ ہو گیا اپنا ذاتی. وہیں سے اللہ میاں نے مجھے موقع دیا مین بازار میں آنے کا. میں مین بازار میں آ گیا. جب مین بازار میں انٹر ہوا تو وہاں پہ میرے لیے کافی زیادہ مشکلات تھیں، کیونکہ فی الوقت ہمارے پاس گھر بھی نہیں تھا، پراپرٹی نہیں تھی. تو بھائی چونکہ باہر تھے وہ اپنے مسائل میں گرے ہوئے تھے، ہمارے لیے نہیں کچھ ہو سکا. تو اللہ نے مجھے 1987 میں مین بازار میں بڑی اچھی لوکیشن پہ جگہ دے دی، دکان دے دی. وہیں پہ میرا پھر عروج شروع ہوا. اس کے بعد میں نے جہاں ادھر ہی کمائی کر کے مکان بھی لیا. اس کے بعد شادیاں بھی کی، میں نے اپنی بھی کی شادی. 2 سسٹریں تھیں جن کی شادی ابھی ہونی تھی، ان کی مجھ سے بڑے بھائی تھے، ان کی بھی میرے بعد شادی ہوئی. اچھا، ہاں جی، وہ بھی ہوئی. شکر ہے اللہ کا، اچھا وقت گزرا ہمارا آج تک. تو آپ نے یہ انڈسٹری کی بنیاد کیسے رکھی؟ وہ ایسے ہوا نا، جب میرا کام ہول سیل کا تھا چونکہ مارکیٹ میں، تو یہ بات ایکچول 2005 کی ہے جب میں نے انڈسٹری پرچیز کی. اس میں یہ ہوا کہ میں کام تو کر رہا تھا، بہت اچھا کام میرا چل رہا تھا. میں 1991 سے 7 مارکیٹ بھی کر رہا تھا، مختلف شہروں میں جانا، مارکیٹ خود کرتے تھے، کلیکشن بھی کرتے تھے اور مارکیٹ میں مال سپلائی بھی کرتے تھے. اس میں ماشاءاللہ کافی اچھا رسپانس ملا مجھے. اس وقت کی بات ہے جب میرے حال میں چند لوگ کرتے تھے، اس میں بھی شامل تھا. تو اللہ نے بہرحال کافی اس وقت مجھے عروج دیا. جب 2005 میں طارق انڈسٹری کے نام سے یہ آبشار پمپ بنتا تھا، ان سے بھی میرا بزنس چل رہا تھا. ان سے میرا ایک معاہدہ ہوا کہ آپ نے نہ کچھ پارٹیاں مجھے دے دیں، ان کے پاس آپ نے نہیں جانا یا ان کو مال نہیں دینا. تو جن کو آپ باقی دے رہے ہیں ان کو دیتے جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو پارٹی آپ مجھے دیں گے اس کے پاس آپ نے نہیں جانا. لیکن بہرحال انہوں نے وہ معاہدہ ختم کیا یا وہ کام اس طرح نہیں کر سکے، تو میرا ان کے ساتھ کاروبار منقطع ہو گیا. میں نے مال اٹھایا سارا ان کے فیکٹری میں بھیج دیا. میں نے کہا بھائی اپنا سارا مال رکھیں، کٹا کیا اور مجھے چیک دے دیے 7 لاکھ روپیہ. میرا ان کی طرف بڑھ گیا، انہوں نے مجھے 7 لاکھ روپیہ دے دیا، چیک دے دیے. کچھ دیر کے بعد وہ کہہ رہے یار نعیم صاحب آپ ایسے کریں، مجھ سے فیکٹری خرید لیں. مطلب جو فیکٹری ہے نا، نام آبشار پمپ کا نام، پراپرٹی ان کی تھی، لیکن وہ کہہ رہے تھے آپ خود ہی کام کر لیں. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یار یہ باؤ ٹائپ لڑکا ہے، اس نے ساری زندگی کام خود کیا نہیں ہے مینوفیکچرنگ کا، یہ بڑا اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کے ذہن میں یہی تھا کہ یار یہ کچھ دیر کرے گا اور چھوڑ کے چلا جائے گا. لیکن میں نے زندگی میں صرف ایک چیز سیکھی ہے کہ جو میں نے کام کرنا ہے نا اس کو لگن سے کرنا ہے. اور میں نے کر کے اپنی زندگی میں نے آج تک ناکامی نہیں دیکھی. کس وجہ سے؟ کہ میں محنت کرنے کا عادی ہوں. جان چھڑانے والی بات مجھ میں نہیں ہے. کامیابی کا راز کیا؟ کامیابی کا یہی ہے کہ مسلسل آپ محنت کریں. دیکھیں روزی دینے والا اللہ کی ذات ہے، ہمارا کام ہے صرف محنت کرنا اور دیانتداری کے ساتھ. یہ پہلی شرط ہے، دیانتداری کے ساتھ. دیانتداری اور محنت. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کوئی پیسہ کھا جائے، آپ کسی کا پیسہ نہ کھائیں، تو اللہ کی طرف سے کمی نہیں آئے گی. میرا ایمان ہے اپنا، کیونکہ مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ جو رزق قدرت نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے نا، وہ آپ سے کوئی دوسرا چھین نہیں سکتا، نہ لے سکتا ہے. جو نہیں ہے وہ بہانے کے ساتھ بھی چلا جائے گا، اس کا آپ کچھ ہی نہیں کر سکتے. تو اس لیے جو قدرت کی ذات دے رہی ہے اس کو ایمانداری کے ساتھ
بہتر طریقے سے ساتھ حاصل کریں اور اس میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. میرا اپنا ایمان کی بات کر رہا ہوں. آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے میں بھی مجھے یعنی فارمولہ ہی سمجھ لے جیسے آپ نے بتایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رزق انسان کو موت کی طرح ڈھونڈ جی بالکل ایسا ہی ہے. موت سے پیچھا نہیں چھوڑ سکتا. اس طرح رزق بھی آپ جہاں مرضی چلے جائیں جی جی. موت کی طرح اس نے آپ تک آنا ہی آنا ہے آپ کے نصیب کا جو ہے. تو بس اسی طرح فیکٹری میں نے اسے لے لی. اس وقت کی بات ہے. پھر میں نے وہ اپنے نام جو آبشار پمپ نام تھا وہ میں نے اپنے نام برانڈنگ میں نے اس کا برانڈ لوگو لے لیا نا برانڈ نے. اور میں نے تقریباً دکان کو حالانکہ میرا بزنس دکان پہ اتنا زیادہ تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. سارا بزنس تھا, اچھی خاصی مجھے انکم تھی ادھر. لیکن میں پتہ نہیں, مجھے نہیں آج تک سمجھ آئی کہ میں نے وہ چھوڑ کے فیکٹری کی طرف کیوں دھیان دیا. میں نے کم از کم 2 سے 3 ماہ تک میں نے کوئی کام نہیں کیا. حالانکہ فیکٹری چالو حالت میں لی تھی میں نے, لیکن ان کو دوبارہ میں نے ہر چیز کی سیٹنگ چینج کی, اس کو بہتر کیا. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ مجھے اس وقت جو میرے ساتھ کوآپریٹ کیا تھا وہ کیا تھا حاجی طفیل صاحب ہیں. میں ان کو بول نہیں سکتا کیونکہ ابتدائی دنوں میں جو مجھے تجربہ یا جو چیزیں انہوں نے بتائی ان کے مطابق میں آج تک چل رہا ہوں. میری فیکٹری کی کوالٹی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت کردار ہے اس کو سٹینڈ کرنے میں, اس کی کوالٹی کو برقرار رکھنے میں. کچھ اچیومنٹ اس کی اپنی بھی تھی تارک انڈسٹری کی, لیکن اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے کامیابی ملی ہے تو ان کے رہنمائی سے ملی ہے. لیکن میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے آج تک اس میں کوئی کمی نہیں کی, اسے تسلسل کے ساتھ کیا ہے. اور الحمدللہ میں نے تقریباً 40 قسم کی آئٹمیں بنائی اور کامیاب ترین بنائی. مارکیٹ میں آج بھی میرا نام ہے جن جگہوں پہ. آپ کی موسٹ رننگ آئٹم کون سی تھی یا گیم چینجر آئٹم؟ وہ میری تھی ایکچوئل ہمارے پاس یہ جو ہمارے پمپ تھے ڈیول پمپ جس کو بولتے ہیں, ہر گھر میں لگے ہوئے ہیں. یہ ہماری آئٹم تھی بڑے سائز کی. وہ تقریباً ہمارا ڈبل ٹرپل یہ سائز بہت زیادہ لگتے تھے. وہ چونکہ سمرسیبل کے آنے سے اس کی ڈیمانڈ میں کمی جب آئی ہے تو پھر ہم چھوٹے مال پہ جو ہم بنانا ہی نہیں چاہتے تھے یا بناتے نہیں تھے اس میں کنورٹ ہو چکے ہیں اب. تو یہ چلو یہ زندگی کا حصہ ہے, کبھی اپ کبھی ڈاؤن سلسلہ کاروبار میں تو چلتا رہتا ہے نا. لیکن یہ نظام ایسے ہی ہے, جو چیزوں سے عروج پایا وہ چیزیں بند ہو گئی اور جو چیزیں بہرحال وہ بھی ہماری کامیاب ترین اب بھی چل رہی ہیں. اچھا, آپ نے مارکیٹنگ کی اتنے سال خود بھی, اور ظاہر ہے ابھی بھی آپ جو بزنس کر رہے ہیں اس میں مارکیٹنگ کا بہت مین کردار ہے. مارکیٹنگ کے چند 1-2 اصول بتائیں ان نئے بچوں کے لیے جو مارکیٹنگ کی فیلڈ میں اسٹرگل کر رہے ہیں. دیکھیں جی, مارکیٹ میں یہ ہے کہ جب آپ مارکیٹ کرتے ہیں نا, مارکیٹ کو اپنے اصول کے مطابق چلائیں. لیکن مارکیٹ کے تو اپنے اصول ہوتے ہیں. مارکیٹ کے اپنے ہوتے ہیں. دیکھیں اب میں مارکیٹ میں جاتا ہوں, میں اپنی چیز کا ریٹ بتاتا ہوں یا میری چیز یہ ہے, میں اس میں اتنا کمپرومائز کروں گا جتنی مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ اتنا میں کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں. ظاہر لمٹ ہے نا اس کا. پاکستان میں اب جب آپ کا ایک ریٹ ہوگا نا تو اس میں آپ کی عزت بھی بڑھے گی, معیار بھی ظاہر ہے. آپ جب معیار کی چیز دیں گے تو معیاری چیز کا ایک ریٹ ہوتا ہے. مارکیٹنگ میں برانڈنگ کی کس حد تک ویلیو ہے؟ وہ ہے, وہ ویلیو ہے تو کوالٹی کا مال چل رہا ہے. کوالٹی نہ ہو تو کبھی بھی نہ چلے. برانڈ کیسے بلڈ کرتے ہیں؟ برانڈ کوالٹی سے بنتا ہے نا. دیکھیں آپ دیکھیں, اگر ایک چیز میں بنا رہا ہوں, میری جگہ کو دوسرا آدمی بنا رہا ہے, میری جو کوالٹی ہے اگر اس سے بہتر ہوگی تو میرا برانڈ بنے گا. وہ کیسے ہوگا؟ ایک آدمی اگر بنا رہا ہے تو اس کے 4 امپیر ہیں, ایک چیز جو اپنے گھر میں لگ رہی ہے, اور میرا پمپ جو ہے وہ اگر 2.25 امپیر لے رہا ہے یا 3 امپیر لے رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں کوالٹی ہے. لائٹ کی بچت, سیونگ, آج کل کیا چیزیں, یہی چیزیں تو ہیں. اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے اس کی پائیداری.
اگر میں ہوں, میرا پمپ اگر کسی جگہ پہ لگا ہوا 10 سال 15 سال سے لگا ہوا ہے, 20 سال سے لگا ہوا ہے, اس کو برانڈ کہتے ہیں. جو پمپ مارکیٹ میں عام بکتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے, 6 ماہ کے بعد بیرنگ آواز دے جائیں گے, کوئی دوسرے معاملات ہو جائیں گے. دیکھیں جب اس کی ریپیئرنگ 6 ماہ کے بعد یا 1 سال کے بعد شروع ہو جائے گی اور ایک کی 15 سال کے بعد ہوگی, تو آپ خود دیکھ لیں گے یہی برانڈ ہے, اس کو ہی برانڈ کہتے ہیں. کوالٹی از برانڈنگ. ڈیفینیٹلی. اچھا, اس کے آپ زندگی میں اپنا استاد کس کو مانتے ہیں؟ کاروباری معاملات میں تو مارکیٹ ہی میری استاد ہے. یہ زمانہ استاد ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارا لنک ہی لوگوں کے ساتھ ہے تو انہوں نے ہمیں ٹرین کرنا ہے, تو ہم سارے انہی کی وجہ سے ٹرینڈ ہوتے ہیں, ادروائز تو نہیں ہے. دیکھیں آج نعیم آصف صاحب کی جو پرسنالٹی ہے یا شخصیت ہے, اگر انسانوں میں اگر کوئی دیکھا جائے کہ اس شخصیت کو بنانے میں مین کردار کس کردار کا تھا آپ کی زندگی میں, جیسے کوئی آپ آئیڈیلائز کس کو کرتے ہیں, کہ جیسے کوئی اپنے باپ سے متاثر ہے, کوئی اپنے بھائی سے متاثر ہے, کوئی کسی کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے, آپ نے زندگی میں کس کو فالو کیا؟ میں نے اس میں صحیح بتاؤں تو میں نے کسی کو فالو نہیں. میرے والد صاحب مزدور آدمی تھے, اچھا محنت کرنے والے تھے, انہی کو فالو کرتے ہوئے میں بھی محنت سے پیچھے نہیں ہٹا. جو بھی چیز مجھے ملی ہے نا, میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کو کامیابی کے ساتھ آگے لے کے چلا جاؤں, اور وہی میں نے کیا ہے اور اس میں مجھے کامیابی ملی ہے. بھائی تو میری نظر سے دور رہے ہیں نا. اچھا, وہ تو میرے ساتھ کام ہی نہیں کیا. ہاں وہ کچھ ٹائم پاکستان میں آئے تھے جب یہ ڈش اینٹینے یا یہ جو ڈشیں وغیرہ بنی تھی نا نئی, اس میں آ کے انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی. دبئی سے آئے تھے, وہاں پہ کام کیا اور ماشاءاللہ ان کا ایک نام پورے گجرانوالہ میں بن چکا تھا.